أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله یہ آخری درس ہے۔ کل ہم نے آخری پارے کا نصف اول اس کا خلاصہ سماعت کیا تھا، اور آج کے درس میں جو آخری پارے کا نصف آخر ہے اس کے بارے میں کچھ معروضات عرض کی جائیں گی۔ سورۃ الفجر سے آخری نصف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، 30 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اللہ پاک نے فجر کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ مختلف اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے۔ ایک قول کے مطابق اس سے جو روز عید الاضحیٰ 10 ذوالحج کی فجر ہے، اللہ پاک نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ ایک قول کے مطابق شوال کی یکم شوال روز عید کی فجر، ایک قول کے مطابق محرم الحرام کی یکم کی فجر، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ اس سے مطلقاً ہر روز طلوع ہونے والی فجر مراد ہے۔ اللہ پاک نے اس فجر کی قسم ارشاد فرمائی۔ عربی زبان میں فجر کا لفظی مطلب پھٹنا ہوتا ہے، اسی سے جو ایکسپلوژن ہے اس کو انفجار عربی میں کہتے ہیں۔ فجر کے وقت ہوتا کیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ جس کی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے؟ اگر ہم غور کریں، دھیان دیں، توجہ دیں، تو ہر روز طلوع ہونے والی فجر اس قادر مطلق کی قدرت عظیمہ کا اظہار ہے۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ظلمت، اندھیرا، اور ہر طرف جو ہے وہ انسان کو تاریکی ہی تاریکی دکھائی دیتی ہے۔ پھر اچانک سے مشرق سے نور نمودار ہونا شروع ہوتا ہے، روشنی کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے، اور کائنات سے تاریکیاں سمٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے والفجر، رات کی تاریکیوں کو سمیٹ کر صبح کا اجالا پھیلانے والے رب کی قدرت کی قسم۔ اور یہ اتنا عظیم اللہ کی قدرت کا ایک اعلان ہے کہ ہر دور میں جو صاحب بصیرت، جو صاحب نظر رہے ہیں، جنہیں اللہ نے صرف سر کی آنکھ نہیں دل کی آنکھ سے بھی نوازا ہے، وہ اللہ کی قدرت کے اس عظیم اظہار کو صدا تسلیم کرتے آئیں۔ جوش ملیحہ بادی اردو ادب کا ایک معروف نام ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے پروگریسو، بڑے ترقی پسندانہ خیالات کے مالک تھے۔ ان کی آپ بیتی اردو ادب میں معروف ہے، اس میں انہوں نے اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کیا۔ دین سے اور دین کے مسلمات سے انہیں کوئی دلچسپی، کوئی رغبت اور کوئی شوق نہیں تھا، لیکن فجر کے وقت طلوع ہونے والا یہ آفتاب اور اللہ کی طرف سے یہ کائنات میں جو نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، یہ جوش جیسے پروگریسو بندے کو بھی یوں اپیل کرتی ہے کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے رسول اگر نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ اللہ کے رسول اگر آ کے یہ نہ بھی بتاتے کہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، شاعر کہتا ہے صبح، ہر روز طلوع ہونے والی صبح یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی طاقت بڑی عظیم ہے۔ حضرت اقبال نے بھی اسی طرح متوجہ کیا تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ کس آنکھ کے کھولنے کی اقبال بات کر رہے ہیں؟ یہ صرف ظاہری آنکھ نہیں۔ آج تو بدقسمتی سے ہم اس ظاہری آنکھ سے بھی ہم نے کبھی فجر طلوع ہوتے دیکھی نہیں۔ کبھی تجربہ کریں، قرآن کی اس صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے وسائل دیے ہیں، کبھی کسی کھلی جگہ میں جہاں یہ شہروں کی ساری رنگینیاں، یہ مصنوعی روشنیاں، یہ ساری جو آلودگیاں ہیں ان سے دور، جہاں فطرت بے نقاب ہے، وہاں پہ کبھی طلوع صبح کا منظر دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر قرآن کھول کے پڑھیے والفجر، اللہ کہتا ہے مجھے فجر کی قسم ہے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے یہ قسم کیوں ارشاد فرمائی۔
اور مخاطبین جو اولین مخاطب ہیں قرآن کے وہ صحرا نشین تھے، وہ بادیہ نشین تھے، وہ فطرت کے پڑوسی تھے، وہ فطری زندگی بسر کیا کرتے تھے، ان کی زندگیاں صحراؤں میں بسر ہوتی تھیں اور وہ ہر روز طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا کرتے تھے، طلوع ہوتی ہوئی فجر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی تھی۔ پروردگار قدوس نے انہیں مخاطب کیا ہے کہ میں اس صبح کا رب ہوں۔ اسی نصف آخر میں سورہ فلق میں پھر فرمایا قل اعوذ برب الفلق، وہ فلق وہ بھی رات کی تاریکی کا سمٹ کر کافور ہو کر صبح کے اجالے کا طلوع ہونا۔ یہاں فجر کہہ کے قسم ارشاد فرمائی اور سورہ فلق میں خود کو رب الفلق کہہ کے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور کہا ہے پناہ لینی ہے، اگر کوئی طاقت ڈھونڈتے ہو پناہ لینے کے لیے تو اس رب کی پناہ لو جو رات کی تاریکی کو سمیٹ کے صبح کا اجالا پھیلاتا ہے۔ والفجر، فرمایا مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ مختلف اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق لیال عشر سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں، ایک قول کے مطابق ذوالحج کی جو 10 راتیں ابتدائی ہیں، یکم سے 10 ذوالحج کی وہ مراد ہیں، ایک قول کے مطابق یہاں محرم الحرام کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی، وہ سب مراد ہو سکتی ہیں۔ مقصود یہاں بھی اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہے کہ دن کا اجالا پھیلانے والا بھی وہی ہے اور رات کی تاریکی کو تمہارے آرام کا بہانہ بنانے والا بھی وہی ہے۔ ابھی ہم نے نماز میں آیات سنی، قدرت بار بار متوجہ کرتی ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، صبح کا اجالا بھی اس کے اذن سے پھیلتا ہے، رات کی تاریکی کی خیرات بھی اس کی بارگاہ سے عطا ہوگی، اس میں بھی تمہارے لیے حکمتیں ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے طرح طرح کی نشانیاں ہیں۔ کہیں ولیال عشر کہہ کے قسم ارشاد فرمائی، کہیں واللیل اذا یغشی کہہ کے قسم ارشاد فرمائی، اور کہیں واللیل اذا غسق یہ کہہ کر قسم ارشاد فرمائی۔ گویا انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا علم بڑا محدود ہے، صرف اجالا ہی خیر نہیں ہے، اللہ نے بعض قسم کی تاریکیوں میں بھی تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ الگ بحث ہے، تفصیل میں جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ ہمارے اناج، ہماری غذائیں، ہمارے پھل پھول، ہمارے جو طرح طرح کی مختلف اناج ہیں، ان کے لیے جتنی صبح کی اور سورج کی روشنی ضروری ہے اتنی ہی رات کی تاریکی اور چاند کی نورانیت بھی ضروری ہے۔ یہ سب اس کریم کا بنایا ہوا خزانہ اور اس کریم کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سے کوئی چیز بھی بے مصرف اور فضول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی والشفع والوتر، ہر جوڑے اور طاق کی قسم ارشاد فرمائی، واللیل اذا یسر، پھر آگے فرمایا رات جب وہ چل دے، یعنی جب اس کا کچھ حصہ گزر جائے، تاریکی پھیل جائے، اس کی بھی قسم ارشاد فرمائی کہ یہ بھی اللہ کی انواع و اقسام کی جو دلائل قدرت ہیں انہیں اپنے دامن میں سموئے ہوئے۔ یہ قسم کس بات کے لیے ارشاد فرمائی گئی؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں جواب قسم محذوف ہے، جس کو آگے سورہ فجر کا جو اگلا حصہ ہے وہ اسے واضح کر رہا ہے کہ یہ ساری قسمیں ارشاد فرما کے کہا قیامت حق ہے، قیامت آ کے رہے گی، تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور اگر کوئی شبہ ہے تو میری قدرت کی یہ نشانیاں دیکھو۔ جیسے میں رات سے دن کو، دن سے رات کو پیدا کر سکتا ہوں، میں اسی طرح سے قبروں سے مردوں کو بھی نکال کے دوبارہ میدان محشر میں حاضر کر سکتا ہوں۔ قوم عاد کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، ایک بار پھر فرعون کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اور فرعون کا ذکر اللہ پاک نے اس انداز میں فرمایا کہ وہ ایسا بدبخت تھا کہ جو اللہ کے بندوں کو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد میخ کو کہتے جو لمبی کیل ہوتی ہے، ایسا ظالم متکبر تھا جو جناب موسیٰ پر ایمان لاتا تھا اسے چومیخا کر دیتا، ہاتھوں میں بھی میخیں گاڑ دی جاتی، پاؤں میں بھی میخیں گاڑ کے دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا کہ فرعون کو خدا مانو، اگر اللہ وحدہ لا شریک کو مانو گے تو یہ انجام ہوگا۔ حتیٰ کہ جناب آسیہ جو زوجہ تھیں اور زوجہ ہونے کے باوجود، فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، جناب موسیٰ کی نبوت و رسالت کو، اللہ کی وحدانیت کو مانا، تو اس بدبخت نے جناب آسیہ کو بھی وہی عذاب دیا۔ سورہ جو 28ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ سورہ تحریم ہے، اس کی آخری آیات میں اللہ پاک نے وامرأۃ فرعون کہہ کر جناب آسیہ کی اس عظیم قربانی کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے کہ جب فرعون نے ان کو ہر طرح کا عذاب دیا تو پھر اللہ کی بندی نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی رب نجنی من القوم الظالمین،
مولا اب ظلم برداشت سے باہر ہو چکا ہے، الہی رحم فرما دے، اب مجھے نجات عطا فرما دے، میرے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دے۔ اور مفسرین فرماتے جب انہوں نے دعا مانگی اللہ نے وہ محل جناب آسیہ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، اور آپ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہونے والے اس محل میں آرام فرما ہے، اللہ نے وہ آپ کو نصیب فرمایا۔ یہاں اس کا ذکر کیا گیا، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ کیا، منکرین کو بھی، کفار و مشرکین کو بھی، کہ طاقت، دولت، اقتدار کے نشے میں آ کے پہلی قوموں نے بھی ہمارے احکام اور ہمارے رسولوں سے روگردانی کی، ان کا انجام تمہارے سامنے۔ اہل ایمان کو بھی تسلی دی گئی کہ ظلم ختم ہو جاتا، ستم کی رات، ظلم کی رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، بالآخر صبح کا اجالا پھیلنا یہ اس کا مقدر ہوا کرتا ہے۔ جو حق کی راہ میں ظلم برداشت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا، اللہ کی رحمتیں اپنے ایسے بندوں کو اپنی آغوش میں لیا کرتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، فرمایا اللہ پاک کی نگاہ سے کچھ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، وہ ظالموں کا ظلم بھی دیکھ رہا ہے اور وہ اہل ایمان کی استقامت کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ دونوں فریقوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان کا بدلہ اور جزا عطا فرمائے گا۔ انسان کی نفسیات کی منظر کشی ایک بار پھر کی گئی کہ نعمتیں ملتی رہیں، انعامات ہوتے رہیں، آسانیاں اور آسائشیں حاصل رہیں تو بڑا اتراتا اور خوش رہتا ہے، اور تھوڑا سا رزق میں تنگی آ جائے تو فوراً کہنے لگتا ہے ربی اہانن، میرے پروردگار نے تو مجھے رسوا کر دیا، میری توہین کر دی، مجھے چھوڑ دیا، میرے پاس کھانے کوئی کچھ نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ رسوا نہیں کرتا، یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کے فیصلے اور اس کی حکمتیں ہیں کہ کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے۔ آزمائش دونوں کی ہے، جنہیں شعور نصیب ہو جائے وہ کامیاب ٹھہرتے ہیں، اور جو صرف اس ظاہر کو دیکھتے رہیں بعض اوقات وہ گمراہی کی دلدل میں دھنس جایا کرتے ہیں۔ بتا دیا کہ مشرکین و کفار تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دلاتے، اور تم جو میراث ہے، وراثت ہے، اسے اکل لما، بڑے ذوق و شوق سے وراثت پہ قبضے کرتے ہو، بڑے ذوق و شوق سے وراثت کا مال کھاتے ہو، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کا حق ہے اور کس کا نہیں۔ مشرکین اور کفار کا دستور کیا تھا، جسے قرآن نے تأکلون التراث اکلا لما فرمایا ہے، کہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ ساری وراثت پہ قبضہ کر جاتا۔ کسی عورت کو، وہ ماں تھی، وہ بیٹی تھی، وہ بہن تھی، وہ بیوی تھی، کسی عورت کو جائیداد میں سے ایک جو ہے وہ دانہ اور ایک ذرہ بھی نہیں دیا جاتا۔ جو بڑا طاقتور بیٹا ہوتا وہ باپ کی ساری جائیداد پہ قابض ہو جاتا، جو چھوٹے بھائی ہوتے وہ محروم رہ جاتے۔ اگر کوئی یتیم ہے، بالکل چھوٹے بچے ہیں، چچا جائیداد پہ قبضہ کر لیتا۔ اللہ نے مشرکین اور کفار کی ان غاصبانہ اور ان ظالمانہ حرکتوں کو تأکلون التراث اکلا لما سے تعبیر فرمایا۔ وہ تو مشرک تھے، وہ تو کافر تھے، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ہمیں تو اللہ نے نعمت ایمان بخشی ہے، ہم تو اس قرآن کو تراویح میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ کیا صرف سننے کی حد تک؟ کیا قرآن نے صرف اسی لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ رمضان میں کوئی 8 پڑھے، کوئی 20 پڑھے، بس اپنی رکعتیں پوری کرے اور گھر کا رستہ لے؟ اس پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جس میں آج ہم بدقسمتی سے مبتلا ہو چکے ہیں۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن ہماری زندگی کی اس شب تاریک کو سحر آشنا کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن دلوں سے بے عملی کے، نفاق کے اور معصیت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس قرآن نے ایک ایک وارث کا حصہ بیان کر دیا۔ اب جو جس وارث کے حصے کو دباتا ہے جائیداد میں سے، اسے اس کا حق نہیں دیتا، اسے ہوش کرنا چاہیے۔ سورہ نساء کی تفسیر میں بھی عرض کر دی گئی، یہاں بھی مشرکین کی اس خاص جرم کو اللہ ان کے جرائم گنوا رہا ہے۔ یتیم کا اکرام نہ کرنا، ایک ہے امداد کرنا اور ایک ہے اکرام کے ساتھ۔ اکرام کسے کہتے ہیں؟ آنر، ریگارڈ، ڈگنیٹی، وقار۔ قرآن کہتا ہے یتیم کی مدد بھی کرنا ہے تو مدد کرتے ہوئے اس کی خودداری کو ملحوظ رکھو۔ قرآن یتیم کی خودداری کو بھی ملحوظ رکھنے کی تلقین کر رہا ہے، اور مشرکین کی جس چیز کو کرٹیسائز کیا ہے قرآن، تنقید کی ہے جس پر قرآن نے، معترض ہوا ہے قرآن، ناپسند فرمایا ہے، فرمایا تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ گویا تلقین کی جا رہی ہے کہ مدد ہو وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہو، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دیا ہوا ضائع چلا جائے۔ مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی رغبت، اس کی تنقید کی گئی، اور وراثت کے باب میں جو وہ افراط و تفریط سے کام لیتے تھے اس کی جو ہے وہ مذمت کی گئی۔ اور آخری آیت نمبر 20 جو ہے اس سلسلے کی، اس میں فرمایا ان ساری باتوں اور ان سارے اخلاقی جرائم کی بنیاد کیا ہے؟
یتیم کا اکرام نہ کرنا، کسی کو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلانا، اور وراثت کے جو وارث ہیں انہیں ان کا حق نہ دینا، وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب حکمت ہے۔ تحبون المال حبا جما، مال کی محبت جب ہر حد سے آگے نکل جاتی ہے پھر انسان ان اخلاقی جرائم میں ملوث ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرما مال کی محبت کو حد میں رکھو، اگر مال کی محبت ایک حد سے آگے بڑھے گی تو پھر تم اخلاقی جرائم میں، تم پھر قرآن پر ایمان ہونے کے باوجود بھی اس گمراہی کی دلدل میں دھنسو گے کہ شیطان تمہیں دیکھ دیکھ کے ہنسے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ مال کی محبت، اور رسول اللہ کا یہ ارشاد سنا ہوگا ماشاءاللہ، ذی شعور احباب بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا تھا لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ، ایک ٹرائل، ایک آزمائش ہوا کرتی ہے، وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ فرمایا وہ مال ہے۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم ہے واللہ لا اخشى علیکم الفقر بعد، مجھے اپنے بعد تمہارے فقر میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر نہیں، یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا، تمہیں وسائل دستیاب نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ دنیا وسیع کر دے گا، دنیا کھول دی جائے گی، وسائل کی بہتات ہو جائے گی، اور پھر تم دنیا میں دھنس کر، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اپنے رب کو بھول جاؤ، میرے لائے ہوئے پیغام کو بھی فراموش کر دو گے، مجھے ڈر اس بات کا۔ یہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا۔ اور قرآن حکیم یہاں سورہ فجر میں مشرکین کے ان جرائم کی بنیادی وجہ تحبون المال حبا جما، اب مال کی محبت سے جان چھڑائی کیسے جائے، قرآن نے اس کی بھی طریقہ ارشاد فرما دیا، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، فرمایا جب مال کی محبت اللہ کے حکم سے بھی تمہیں بے خوف کرنے لگے، ایک بار قیامت کے منظر کو دیکھ لینا۔ یہ مال سدا تمہارے پاس نہیں رہنا، یہ دولت سدا نہیں رہنی ہے، یہ دنیا سدا نہیں رہنی ہے، یہ زمین جس پر تم بڑی اکڑ سے چلتے ہو، اپنی قیمتی اور پرآسائش سواریاں بڑے مغرور اور متکبرانہ انداز میں دوڑاتے ہو، یہ زمین بھی ایک دن تمہارے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی جائے گی۔ یہ فرمایا دکت الارض دکن دکا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تمہارے رب کا اس روز وہ جلوہ ہیبت اور جلوہ جلال ہوگا کہ نورانی ملائکہ بھی صف در صف کھڑے کپ کپا رہے ہوں گے، جہنم حاضر کی جائے گی۔ اور احادیث میں ذکر کیا گیا کہ جہنم کی روز قیامت جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور پھر بھی وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں رب کے عرش عظیم کے سامنے آ کر وہ سجدہ ریز ہوگی اور پکارے گی کہ مولا آج مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، الہی آج بھیج فرعون کو، آج بھیج نمرود کو، آج بھیج بو جہل و بو لہب کو، ہر متکبر، ہر جو فخر کرنے والا، ہر اپنی دولت پہ اترا کے مولا تجھے بھول جانے والا، مولا آج میرے عذاب تیار ہے، انہیں میرے حوالے تو کر، آج میں انہیں بتاؤں کہ غرور کیا ہوتا ہے، تکبر کیا ہوتا ہے، فخر کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جب مال کی محبت اور حد سے گزرنے لگے، ایک بار مڑ کے قیامت کو دیکھ لینا، یومئذ یتذکر الانسان، فرمایا روز قیامت پر انسان یاد کرے گا کاش میں نے دنیا میں نیکی کی ہوتی، کاش میں نے دنیا میں اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش میں نے قرآن کے فیصلوں کو زبان سے نہیں دل کی دھڑکنوں سے تسلیم کر لیا ہوتا، آج مجھے جہنم کا یہ منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اور قرآن فرما رہا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس روز پچھتانے کا کیا فائدہ، اس روز اب افسوس ملنے، کفِ افسوس ملنے کا کیا فائدہ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر اس دن انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، مگر تب تک مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ مہلت آج ہے، آج قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن فہمی کے لیے اللہ نے اگر ہمیں وقت نکالنے کا موقع دیا ہے، یہ اس کریم کا کرم ہے۔ آج ہم اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ قرآن ہم نے سنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمل کا جذبہ بھی موجود ہے، ہم اپنی اصلاح پر بھی مائل ہیں، کوئی ایک غلطی جسے ہم سدھارنا چاہیں، جس کی طرف قرآن نے انڈیکیٹ کیا ہے، جسے قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جسے قرآن نے واضح اور نمایاں کر کے بیان کیا ہے، کیا ہم کسی ایک غلطی کو سدھارنے پہ آمادہ ہے؟ اگر ایک رمضان میں ہم ایک غلطی کی بھی اصلاح کر لیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی جس کا رمضان اس کی ایک غلطی کی بھی اصلاح کا باعث بن گیا، جس کا رمضان اگر اسے نعمت نماز دے گیا ہے، وہ رمضان کے چاند کے بعد بھی اگر نماز کی پابندی پہ کاربند رہا ہے، مجھ گناہگار کے خیال میں اللہ نے اسے لیلۃ القدر عطا کر دی ہے، رب نے اس کی کوششوں کو قبول فرما لیا ہے، اگر راہ حق پر پہلا قدم اٹھ گیا ہے، یہ اس کی بارگاہ سے قبولیت کا بہت بڑا پروانہ ہے، یہ اس کی بارگاہ سے قبولیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ساتھ ہی فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ پاک
بہت کریم ہے، وہ بڑا بندہ نواز ہے۔ فرمایا جو اپنی زندگیاں اس کے حکم کے مطابق بسر کرتے ہیں، پھر انہیں بارگاہ الہی سے خطاب ہوتا ہے، نفس مطمئنہ، اے اطمینان بھری جان، ارجعی الی ربک۔ کاش ہم دھیان تو کریں کہ یہ کتنا خوبصورت، کتنا دل ربا انداز ہے کہ جب رب کہے گا کہ اپنے رب کی طرف آ، جسے اللہ یہ کہے کہ تو اپنے رب کی طرف آ۔ ماں جب بیٹے کو، اپنی اولاد کو پکارتی ہے، آپ نے ماں کے سینے سے لگ جا، اس ماں کے کہنے میں کتنی چاشنی ہوتی ہے، کتنی مٹھاس ہوتی ہے، اور انسان کو اس وقت کیسا سکون محسوس ہوتا ہے، اسے شاید لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رب جب اپنے بندے سے فرمائے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، فرمایا یوں لوٹ کہ تو رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ مفسرین فرماتے جب بندہ مومن جس نے دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی، اور حکم الہی کے مطابق بسر کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ انسان گناہوں کا مجموعہ ہے، مرکب من الخطا والنسیان ہے، معصوم صرف اور صرف اللہ کے انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہے، اللہ کے مرسلین اعظام کی ذوات کریمہ، وہ معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں۔ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان کوشش تو کرے، اپنی حد تک کوشش تو کرے، سعی تو کرے، جد و جہد تو کرے، جہاں غلطی ہو اس کی بارگاہ میں جھک جائے، جہاں گناہ ہو جائے اس کے در کی طرف آ جائے، جہاں شیطان، جہاں نفس برائی کی راہ پہ لے جائے فوراً پلٹ آئے۔ اس نے تو توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، جو اس طریقے سے بار بار توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تو ایسے توبہ کرنے والوں کی قسم ارشاد فرماتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، سورہ قیامہ میں فرمایا مجھے ملامت کرنے والی جان کی قسم ہے کہ جب گناہ ہو جائے فوراً اس کے اندر سے آواز آتی ہے، انسان تو غلطی کر بیٹھا ہے، تو نے غلط کیا ہے، تو نے اپنے رب کے حکم سے انحراف کیا ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اندر کی آواز اسے رب کی طرف واپس لے جاتی ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے اور حالت توبہ میں اللہ اسے موت عطا فرماتا ہے تو پھر بارگاہ الہی سے وقت موت سے یہ خطاب ہوتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، اس کے بندوں میں شامل ہو کے اس کی جنت میں داخل ہو جائے۔ سورۃ البلد کی 20 آیات ہیں، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان کیا ہوتی ہے، اس سورہ مبارکہ میں واضح فرمایا کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے حبیب آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں البلد سے مراد شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ کی ساری عظمتیں سر اور آنکھوں پہ ہے، لیکن سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ جائے ولادت محمد مصطفیٰ، یہ وہ شہر ہے جہاں محمد کریم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرما دی، ووالد وما ولد، باپ کی اور اولاد کی قسم۔ مختلف اقوال ذکر ہوئے، ایک قول کے مطابق باپ سے مراد جناب آدم علیہ السلام اور اولاد سے مراد رسول اللہ کی ذات کریمہ۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بتایا ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، تکلیف کا انسان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس زندگی میں تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے۔ قرآن کے کتاب حق ہونے، کتاب اللہ ہونے، کلام صادق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن جھوٹے دلاسے نہیں دیتا ہے، قرآن طفلانہ باتیں نہیں کرتا ہے، قرآن حکیمانہ انداز میں کہتا ہے کہ یہ زندگی تو ہم نے بنائی ہی آزمائش کے لیے۔ جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے پھر اللہ پاک اسے اجر و ثواب سے نوازا کرتا ہے۔ فرمایا انسان سمجھتا ہے کہ کسی کو اس پر کوئی قدرت نہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عربوں میں ایک بہت بڑا پہلوان، بڑا طاقتور، بڑا مالدار شخص تھا، اس کی جسمانی طاقت کا عالم یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گائے کی کھال پر، جانور کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا، 10 طاقتور پہلوان اس کے قدموں کے نیچے سے کھال کو کھینچنے کی کوشش کرتے، وہ کھال پھٹ کے الگ الگ ہو جاتی، جو حصہ اس کے قدموں کے نیچے ہوتا 10 لوگ مل کر بھی اسے نہ کھینچ پاتے۔ وہ بڑا متکبر تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کون ہے خدا، مجھ سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہے، اپنی دولت طاقت پر اسے بڑا ناز تھا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، یا جیسے عمومی الفاظ ہیں ہر وہ شخص جس کے ذہن میں یہ خیال خام پیدا ہو، فرمایا انسان زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اہلکت مال اللبدا، میں نے ڈھیروں مال ضائع کیا، ملینز کمائے، بلینز کمائے، ٹریلینز کمائے، پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کیے۔ فرمایا ایسا کہنے والا بھول گیا کہ اس کائنات کا مالک سب سے بڑھ کے طاقتور ہے، اس کے خزانے سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر ہیں۔ فرمایا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر اپنے احسانات گنوائے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں بھی دی، زبان بھی دیے، ہونٹ بھی دیے، اور پھر ہم نے تمہیں ہدیناہ النجدین، 2 ابھری ہوئی چیزوں کی راہ دکھائی۔
مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس سے مراد ماں کی چھاتیاں ہیں جن سے انسان کو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے رزق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ماں بھی میں نے تمہیں عطا کی ہے، یہ بھی میری نعمت ہے، کیا تم پھر بھی مجھے نہیں مانتے؟ اور یہاں فرمایا کہ یہاں نجدین سے مراد خیر اور شر کی دو واضح راہیں، دو واضح رستے ہیں۔ فرمایا اب جو جس کا انتخاب کرے یہ اسی کی مرضی ہے، انجام ہم نے واضح کر کے اس قرآن میں بار بار ذکر کر دیا۔ سورۃ الشمس 15 آیات پہ مشتمل مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 8 آیات کے اندر اللہ پاک نے مختلف قسمیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اس کے بعد آنے والے چاند کی قسم، دن کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، نفس انسانی اور اسے سنوارنے والے کی قسم، اور پھر سنوار کے اس میں خیر اور شر دونوں کی پہچان رکھ دینے والی ذات کی قسم۔ یہ ساری قسمیں ارشاد فرما کے خلاصہ اور جس چیز کے لیے قسمیں ارشاد فرمائیں وہ آیا نمبر 9 اور 10 میں بیان فرمایا، قد افلح من زکاہا۔ فرمایا یہ ساری قسمیں، یہ ساری چیزیں ہماری قدرت کی نشان ہیں۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اللہ کی دی ہوئی قبول حق کی صلاحیت کو، خیر کی صلاحیت کو ملیا میٹ کر کے مٹی میں ملا دیا، وہ سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہنے والا۔ قوم سمود کا انجام ذکر کر کے پھر متوجہ کیا گیا کہ رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کبھی بھی کسی کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ سورۃ اللیل 21 آیات پہ مشتمل مکی سورہ مبارکہ ہے۔ بار دیگر دن اور رات کی قسم ارشاد فرما کے اللہ پاک نے اس جانب متوجہ فرمایا کہ خیر پر عمل کرنے والوں کے لیے ہی بھلائی ہے اور شر کی راہ پہ چلنے والوں کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری جو آیات ہیں، آیا نمبر 17، 18، 19، 20 اور 21، مفسرین فرماتے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ مکی زندگی میں غلاموں کو منہ مانگی قیمت پر، وہ غلام جو کلمہ پڑھ لیتے تھے، مشرکین انہیں ایذائیں اور تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے، ہم نے یہ صرف لفظ سنے ہیں۔ اذیت کیا ہوتی ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے صرف لفظ پڑھے ہیں یا لفظ سنے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے، اگر کسی کو پوچھنا ہو تو بلال حبشی سے پوچھیں، پوچھنا ہے تو یاسر سمیہ اور خباب سے پوچھیں جنہیں راہ حق میں اذیتیں دی گئی۔ جناب ابو بکر صدیق انہیں خرید کر آزاد کر دیتے، اور مشرک اور کافر آپ کے اس جذبہ حق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر انہیں ایمان کی محبت کی وجہ سے خرید رہے ہیں، وہ منہ مانگی اور من چاہی قیمت آپ سے طلب کیا کرتے، آپ ان کا منہ مانگا معاوضہ دے کر انہیں آزاد کرا دیا گیا۔ لوگ مذاق کرنے لگ گئے کہ بہت بڑے تاجر ہیں اور عجیب جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، تجارت کی روح سے یہ فیصلے بڑے غلط ہیں۔ آپ کے والد کو بھی کسی نے کہا کہ ابو بکر اپنا مال ضائع کر رہے ہیں، وہ غلام جس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 100 درہم ہے، اسے 200 درہم میں خرید کے آزاد کر رہے ہیں۔ آپ کے والد نے بھی آپ کو سمجھایا، پھر لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ پھر بھی نہیں رک رہے، یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ غلام وہ ہیں جنہوں نے ابو بکر پر ماضی میں کوئی احسان کیا تھا، ان کا ابو بکر پہ کوئی احسان تھا جس کا بدلہ دینے کے لیے یہ انہیں منہ مانگی قیمتوں پہ خرید کے آزاد کر دیا۔ عرض کی تھی اللہ بڑا کریم ہے، کوئی اس کی راہ پہ آئے تو صحیح، جو اس کی راہ پہ چلتا ہے جب اس کی عزت پہ حرف آتا ہے اللہ قرآن حکیم میں اس کی عزت کی حفاظت فرماتا۔ ابو بکر صدیق کے جذبہ حق پر، جذبہ ایثار پر، اپنے مال کو اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنے کے جذبے پر جب لوگوں نے پروپیگنڈا کے ذریعے دھول ڈالنا چاہی، اسے جو ہے غلط رخ دینا چاہا، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اعلان فرما دیا الذی یؤتی مالہ یتزکی، خبردار فرمایا اس جہنم سے وہ دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، جو اپنا مال صرف اور صرف پاک کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی کا اس پہ کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا کا طالب ہے۔ ولسوف یرضی، اور ان قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے جناب ابو بکر کے اخلاص کی گواہی ان آیات بینات میں دی اور بتا دیا کہ جو بھی قیامت تک اخلاص کے ساتھ رب کی راہ پہ چلے گا اللہ غیب سے اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ سورہ ضحیٰ 11 آیات پر مشتمل مکی سورہ مبارکہ ہے۔ رسول اللہ کی نعت، آپ کے اوصاف جمیلہ، آپ کے فضائل حمیدہ اور آپ کی بلند شانیں اور رتبے یہاں سے لے کر آخر قرآن تک امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بڑی تفصیل سے ان پہ بحث فرمائی کہ یہ ساری صورتیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نہ کسی عظمت و شان کا بڑا خوبصورت اظہار ہے۔
سورہ ضحیٰ کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا کہ جب ابتدائے وحی کے اندر، ابتدائے ایام نبوت میں کچھ روز کے لیے وحی کا آنا موقوف ہو گیا، بند ہو گیا، حضور کی طبیعت بھی ناساز ہوئی، آپ تہجد کے قیام کے لیے بھی بیدار نہ ہو سکے، تو جمیل جو رشتے میں چچی لگتی تھی، اس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے محمد کے شیطان نے محمد کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سلسلہ وحی بھی بند ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، اور ادھر دشمن اور بدخواہ اس طرح کے جملے کس رہے ہیں، رسول اللہ کے قلب انور کو اذیت ہوئی، آپ کو تکلیف پہنچی۔ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، والضحیٰ، چڑھے ہوئے دن کی قسم، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اے حبیب، یہ باتیں کرنے والے انہیں باتیں کرنے دیجئے، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اگلی آیات میں اپنے گزشتہ انعامات کو اللہ نے گنوایا کہ حبیب، جیسے پہلے ہماری رحمتیں آپ کو اپنے دامن میں چھپائے رہی ہیں، آئندہ بھی رحمت الہی ہمیشہ آپ کی رفیق، آپ کی ہمسفر اور آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ سورہ علم نشرح میں بھی وہی انداز ہے، اسی طرح سے اللہ کی سابقہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا، حضور کے شرح صدر کا ذکر کیا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے اس سے مراد شق صدر ہے، سینہ مبارکہ چاک کر کے آپ کے قلب انور کو نکال کے جنتی جو تشت اور تھال تھا اس میں کوثر و تسنیم اور زمزم کے پانی سے دھویا جانا، اور پھر حکمت و علم کے ساتھ بھر کے واپس رکھا جانا، جیسے شب معراج ہوا اور دیگر مواقع پر بھی ہوا، یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ شق صدر وہ الگ حضور کا معجزہ، یہاں شرح صدر کی بات ہے۔ شرح صدر وہ ظاہری نہیں، وہ معنوی ہے۔ اللہ نے قلب محمد کے اندر جو وسعتیں، جو حکمتیں، جو علوم و معارف سموئے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنا احسان ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے آپ کے سینہ مبارکہ کو ان انوار و تجلیات سے معمور فرما دیا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ابتدائی ایام نبوت ہیں، ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، شریر اور بڑے بڑے سردار، سارا مکہ مخالف ہے، ان کی زبانیں زہر بھرے تیر برسانے میں مصروف ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب انہیں کہہ لینے دیجئے، یہ جو یہ کہتے ہیں ان کی پروپیگنڈا مشینری کو اپنا کام کر لینے دیجئے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ مکہ والے تو ختم ہو جائیں، ان مشرکین کا تو کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا، اور اے حبیب آپ کو ہم وہ محبوبیت کبریٰ عطا فرمائیں گے، آپ کو ہم وہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں گے کہ جو جو دنیا آگے جاتی جائے گی آپ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کی ذات تو بڑی بلند چیز ہے، آپ کے نام پہ جانیں قربان کرنے والے کسی سے گننے میں نہیں آئیں گے، آپ کی حرمت و ناموس پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے کسی کی شمار اور گننے میں نہیں آ سکیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم یوں آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ آج پوری دنیا میں جہاں اذان کی آواز گونجتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے، جہاں مسلمان رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں وہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اظہار ہوتا ہے۔ آج مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، ایشیا ہو یا یورپ، امریکہ ہو یا افریقہ، کون سا خطہ ایسا ہے جہاں رمضان میں مسلمان اللہ کے گھر میں یا اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے جو قلب محمد پہ اترا؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صداقت کا کوئی اظہار ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس وقت فرمایا جب ابھی مکہ میں صرف چند لوگ مسلمان۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب حق ہے، جو اس میں آیا ہے وہ سچ ہے۔ یہ آنکھ اس وقت نہیں مانتی تھی، ظاہر بین لوگ تب قبول کرنے پہ آمادہ نہیں تھے جب مکہ سے باہر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اللہ اس وقت بھی فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب ان آنکھوں کو خبر کیا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنے والوں کو پتہ کیا ہے؟ ہم نگاہ قدرت سے آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائیں۔ اور پھر بڑی حکمت آمیز آیت ہے، بڑی ایمان افروز، کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی، کسی بھی دکھ اور تکلیف میں مبتلا شخص کے لیے یہ اللہ کی رحمت کی آس اور امید ہے۔ فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ کوئی مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ مالی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ ذہنی ہو، وہ اولاد کے حوالے سے ہو، وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، وہ ایمان کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، فرمایا مشکل میں مبتلا گھبرا مت،
ان مع العسر یسرا، اس کے بعد آسانی آئے گی، اس کے بعد آسانی آئے گی، یہ مشکل گزر جائے گی، یہ مشکل وقت چلا جائے گا، اللہ تجھے آسانی ضرور عطا فرمائے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فرمایا جب نماز سے فارغ ہوں تو آپ پھر پوری توجہ انہماک کے ساتھ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا میں مشغول ہو جایا کیجیے۔ بتا دیا کہ مشکل سے نکلنے کی راہ اس کریم کے در پہ جھولی پھیلا دینا، اس کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ بلند کر دینا، یہ ساری مشکلات کو حل کرنے کے لیے نسخہ کیمیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں سورہ ضحیٰ اور الم نشرح یہ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، اور آج یہ مرض اتنا عام ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اتنی اس کی مختلف صورتیں اور اتنی اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ کاش کوئی شخص جو بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ کو ہزاروں فیسیں دے کر بھی جسے آرام نہیں آتا، کاش وہ قرآن کی ان آیات میں غور کر لے، ایک بار تنہائی میں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر قرآن کی ان آیات کو پڑھے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا، اللہ اس کے دماغ کو اطمینان عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کی روح کو تسلی نصیب فرمائے گا۔ سورہ 3 8 آیات پہ مشتمل صورت ہے، انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، بلد امین مکہ مکرمہ کی قسمیں ارشاد فرمائیں، ان سب کے اندر بے پناہ حکمتیں ہیں، اور فرمایا ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا، اور پھر فرما دیا کہ جو ایمان اور عمل صالح سے خود کو مزین کرے گا اس کا انجام نہایت عمدہ ہوگا، اور جو اس کے برعکس راہ اختیار کرے گا اسے اپنے کیے دھرے کا وبال بھگتنا ہوگا۔ سورہ علق کی 19 آیات ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ سورہ کریمہ ہے جس سے اس خزانہ خیر کا آغاز ہوا تھا، اس کتاب نور کا آغاز اسی کی پہلی 5 آیات سے غار حرا میں جبل نور میں اللہ پاک نے یہ نور کی پیامبر، یہ نور کی رہنما اور یہ نور کی ابتدا 5 آیات اپنے حبیب کے قلب منور پر نازل فرمائی۔ سورہ قدر 5 آیات پہ مشتمل وہ سورہ مبارکہ ہے جو اس آخری عشرے میں بار بار تلاوت بھی ہوئی، اس کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں حساب و کتاب کی اہمیت نہیں، وہ صرف اخلاص کو دیکھا کرتا ہے۔ سورہ بینہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصاً اہل کتاب کا، عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ انہیں بھی اللہ نے موقع دیا تھا، انہوں نے اپنے موقع کو ضائع کر دیا، اور ایسے ضائع کرنے والے ہم شر البریہ، جو کفار ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے۔ یہ آیت بڑی قابل غور ہے۔ آج یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اہل کتاب کا معاملہ اور ہے جی، ان کو کافر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مشرک اور ہیں، کافر اور ہیں، اہل کتاب اور ہیں۔ بعض معاملات میں دین نے یقیناً فرق کیا، لیکن عقائد کے حوالے سے سورہ بینہ کی آیہ نمبر 6 بڑی واضح ہے۔ فرمایا اہل کتاب، اور اہل کتاب یہودی عیسائی دونوں کو کہا جائے، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، فرمایا وہ بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں بدترین مخلوق ہیں؟ کہ وہ اللہ کے قانون کے باغی ہیں، وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ آج اس 21ویں صدی میں جب دنیا اپنے آپ کو بڑا مہذب اور سولائزڈ کہتی ہے، کسی دنیا کے ملک کا کوئی قانون بتا دیجئے جو اپنے ملک اور اپنی حکومت کے باغی کو معمولی سزا یا معاف کرنے کی اجازت دیتا ہو۔ آج کی اس مہذب دنیا کا کوئی قانون اپنے باغی کو پناہ نہیں دیتا ہے، تو اللہ کا جو باغی ہے، جو رب کے قانون کا باغی ہے، جو اللہ کی حکومت کا باغی ہے، اس کے لیے بھی کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ مشرکین و کفار بھی باغی ہیں، اور اہل کتاب وہ عیسائی ہوں یا یہودی وہ بھی باغی ہیں، اور انہی کا انجام یہاں ذکر کیا گیا۔ اہل ایمان کو خیر البریہ ارشاد فرما کے ان کا بہترین جو آخرت میں انجام ہوگا وہ ذکر کیا گیا، لیکن قرآن نے کہیں بھی آخرت کے بہترین انجام کو عمل صالح کے بغیر ذکر نہیں کیا، یہاں بھی اسے عمل صالح کی قید سے ذکر فرمایا۔ سورہ زلزال کی 8 آیات ہیں، بار دیگر قیامت کے احوال کا ذکر ہوا، اور آخری آیات میں بڑے جامع اسلوب میں سارے قرآن کی تعلیمات کو سمو دیا کہ جس نے ایک ذرے برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی اسے اس کی سزا مل کے رہے گی۔ سورہ عادیات 11 آیات پہ مشتمل ہے۔ میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی مختلف حالتوں کی قسم ارشاد فرما کے اللہ پاک نے فرمایا انسان بڑا ناشکرا، اور اس کا ناشکرا پن کیا ہے؟ بعض اہل نظر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے دانت اس رب کی نعمتیں کھا کھا کے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ بھی مل جاتا، یہ بھی مل جاتا۔ اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ہی ناشکرا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اس کی زبان پہ کلمہ شکر نہیں آتا۔
سورہ قارعہ اگلی سورہ مبارکہ، اس کی بھی 11 آیات ہیں، اس میں بھی احوال قیامت ذکر ہوئے۔ سورہ تکاثر 8 آیات پہ مشتمل ہے۔ یہاں پھر بتا دیا انسان کی بنیادی کمزوری، فرمایا مال کی محبت اسے اپنے حتمی، ابدی اور ہمیشہ کے انجام سے بھی غافل کیے رکھتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ غفلت سے ہوش میں آتا ہے، لیکن تب تک وہ موقع گنوا چکا ہوتا ہے۔ سورہ عصر مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے۔ زمانے کی قسم، ایک بار پھر پیچھے تفصیل سے دن رات صبح و شام سورج چاند، اور یہاں ان سب سے اجمالاً والعصر کہہ کے اللہ پاک نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد زمانہ محبوب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، اس زمانے کی قسم ہے۔ اور اس کی دلیل حضور کی وہ حدیث صحیح بھی ہے جس میں حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، اے لوگوں سن لو، اس کائنات پہ جتنے زمانے بیتے ہیں، اس دنیا میں جتنے وقت آئے ہیں، سب سے بہترین وقت میرا وقت ہے جب میں اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوں۔ خیر القرون قرن والعصر، زمانہ حبیب خدا کی قسم۔ انسان گھاٹے میں ہے، بچے گا وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، سچ کی ایک دوسرے کو تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہی گھاٹے سے بچنے والے۔ سورہ ہمزہ 9 آیات پہ مشتمل مکی صورت ہے۔ جو منہ پر کسی کو طعنے دیتا ہے اسے ہومزہ کہتے ہیں، اور لومزہ جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے۔ فرمایا جو منہ پہ بھی طعنے دے، پیٹھ پیچھے بھی برائی کرے، ویل، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ بھلے کہے میں تو صرف جی سچی بات کرتا ہوں، میں تو سچ بات کرتا ہوں، ہم سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ یہ وہ تسلی ہے جو ہم دے کر اپنی بد اخلاقی کو چھپاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا محمد الرسول اللہ سے بڑا سچ بولنے والا کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہو سکے گا۔ کیا اللہ کے رسول ہر ملنے والے کو طعنہ دیتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول ہر ایک کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ تو صاحب خلق عظیم تھے۔ اپنی بد اخلاقیوں کو یہ کہہ کے چھپانا جی میں سچا ہوں اس لیے کڑوا ہوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ اسوہ محمدی کی مخالفت ہے۔ اور قرآن نے بربادی کا مجدہ اور بربادی کا جو ہے وہ وعید دی ہے اس شخص کو جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں، جو ہر ملنے والے کو برائی منہ پہ بھی کرے، پیٹھ پیچھے بھی عیب بیان کرے۔ یہاں قرآن نے کفر اور شرک کی بھی بات نہیں کی۔ یہ اتنے مذموم امراض ہیں، کہیں بھی ہو قرآن فرماتا ہے ایسے امراض کے شکار شخص کا انجام سوائے تباہی کے، سوائے بربادی اور ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح مال کو ہی ہر مرض اور ہر چیز کی دوا سمجھنا، اس کی بھی تردید کی گئی۔ فرمایا یہ خام خیالی ہے، اور مال کی محبت میں مبتلا ہو کر کفر و شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ بنے۔ سورہ فیل 5 آیات پہ مشتمل ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے پھر بتا دیا کہ ظاہری آنکھ سے جو نظر آتا ہے سب کچھ وہی نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسے حقائق ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ ظاہری آنکھ کو ابرہہ کے ہاتھی تو دکھائی دے رہے تھے، بیت اللہ خالی دکھائی دے رہا تھا، جناب عبد المطلب بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن جب رب کائنات نے اس کی حفاظت فرمائی تو ابابیلوں کو بھیج کر ہاتھیوں کے لشکر کو فجعلہم کعصف مأکول، چبائے ہوئے بھوسے اور چارے کی طرح، جیسے چارہ جانور چبا چبا کے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، وہ طاقت ہاتھی اس زمانے میں اس دور کی وار ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مظہر تھے۔ فرمایا جو سب سے بڑی اس دور کی ترقی یافتہ ہتھیار تھا، جب ہماری قدرت انتقام لینے پہ آئی تو انہیں بھی ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس صورت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور دشمنوں اور جو اپنے مخالفین اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کے مقابلے کی تیاری نہ کریں۔ رسول اللہ کا اسوہ پھر ہمارے سامنے ہے۔ حضور کے قلب انور پر ہی سورہ فیل نازل ہوئی تھی، جتنا آپ کو یقین تھا مجھے آپ کو کسی اور کو نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود حضور بدر کے میدان میں بھی ہتھیاروں سمیت تشریف لے گئے، احد میں بھی تشریف لے گئے، خندق میں گڑھے کھود کر خندقیں کھود کر مدینہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ بتا دیا کہ اللہ ہاتھی والوں پر ابابیل بھیجنے پہ قادر ہے، لیکن رب کی قدرتیں بندے کا ساتھ تب دیتی ہیں جب انسان اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کرے، رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کو درست استعمال کرے، پھر اللہ بھی اپنے بندے کی دستگیری فرمایا کرتا ہے۔ اور جو سستی اور غفلت اور کوتاہی اور عیش و عشرت میں پڑے رہیں، پھر رب کی رحمتیں بھی ان سے منہ موڑ لیا کریں۔ سورہ قریش میں قریش کو اپنے انعامات اور احسانات ایک بار پھر یاد دلائے گئے۔ سورہ ماعون میں منافقین کے اخلاق اور ان کے انداز بتائے گئے کہ وہ ریاکار ہیں، وہ لوگوں کو معمولی چیزیں بھی نہیں دیا کرتے، وہ اپنا مال خرچ کرنے پہ آمادہ نہیں۔ اور سورہ کوثر سب سے مختصر اور رسول اللہ کی سب سے بڑی نعت ہے۔ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو الکوثر ہر چیز بڑی کثرت سے عطا فرمائی، وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو، پھر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے
بے نام و نشان ہوگا۔ یہ صورت پھر آج اپنی صداقت ہر ایک سے منوا رہی ہے۔ حضور کے فرزند دلبند آپ کے صاحبزادے جناب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، وہی آپ کی اس وقت اولاد نرینہ تھی، باقی شہزادیاں تھیں۔ مشرکین بغلے بجانا شروع ہو جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے جائیں گے کوئی ان کا نام نہیں لے گا، ان کا کون سا بیٹا ہے؟ اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی کہ اے بدبختو ان نشانیک هو الابتر، ہم اپنے محبوب کو وہ عزت عطا فرمائیں گے کہ آپ کا ذکر سدا باقی رہے گا، ہاں تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے۔ ساتھ ہی سورہ کوثر نے بتا دیا کہ جب رب کا کرم ہو تو جھکا جاتا ہے، اللہ کا احسان ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ خیر عطا فرمائے تو اس رب کی بارگاہ میں صدقہ شکر بجا لایا جاتا ہے۔ جس کی نعمت، جس کا مال رب کے راہ میں اور اللہ کے گھر میں آنے سے روکتا ہے، اس بد نصیب کو سوچنا چاہیے یہ رحمت نہیں ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ اپنے محبوب کو الکوثر کی عطا کیے جانے کا مجدہ دینے کے بعد فصل لربک کا حکم اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سورہ کافرون میں عقیدہ توحید کا پھر کھلم کھلا اعلان کر دیا گیا، اور اس دین میں شرک کی کسی بھی صورت کی کسی بھی لحاظ سے آمیزش کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا۔ سورہ نصر بھی مدنی ہے، فتح مکہ کے موقع پر عرض کی تھی، رسول اللہ کی زبان کریم پر اسی صورت کی تلاوت تھی۔ اللہ پاک نے اس میں فتح مکہ کا بھی اور اس کے بعد لوگوں کے ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے کا ذکر فرما دیا۔ سورہ لہب 5 آیات پہ مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، ابھی کھلم کھلا اعلان نہیں فرمایا، کوہ صفا پہ چڑھ کر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے سارے مکہ والوں کو اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ ابھی خاموش ہیں۔ ابو لہب کی بد زبانی، گستاخی اور توہین وہ سب سے بڑھ جاتی ہے، اور وہ آپ کے لیے گستاخانہ جملے استعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک سورہ لہب کی آیات نازل فرما دیتا ہے، اور اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے جس عبرت ناک انجام کا جیسے قرآن نے ذکر کیا تھا، وہ دونوں میاں بیوی اسی انجام بد کا شکار ہوئے۔ اور سورہ لہب کی صداقت اور حضور کی نبوت و رسالت کا حق ہونا یہ تمام اہل مکہ پر آیا ہو۔ سورہ اخلاص 4 آیات پہ مشتمل قرآن حکیم کی وہ سورہ مبارکہ ہے جسے زبان نبوت نے ثلث القرآن فرمایا، یہ قرآن کے تہائی کے برابر ہے۔ اور جو ابتدا میں بار بار عرض کیا جاتا رہا کہ قرآن کے بنیادی مضامین 3 ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ عقیدہ توحید کو جتنے واشگاف، جتنے واضح، جتنے دو ٹوک انداز میں سورہ اخلاص بیان کرتی ہے، قرآن حکیم میں کہیں بیان نہیں کیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ قرآن کے تہائی حصے کو، مضامین قرآن میں سے جو ایک مضمون عقیدہ توحید کا ہے، فرمایا اسے یہ سورت بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہی ہے، سو یہ سمجھو کہ یہ قرآن کے مضامین کے تیسرے حصے کا احاطہ کر رہی ہے۔ اسی لیے اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ شرک کی جتنی اقسام تھیں ان سب کی تردید اس سورہ مبارکہ میں فرما دی گئی۔ سورہ فلق 5 آیات پہ مشتمل ہے، اور سورہ ناس یہ 6 آیات پہ مشتمل ہے۔ ان دونوں میں بار دیگر اللہ کی قدرتوں کا بھی ذکر کیا گیا، اور انسان کو اس کی اصل، حقیقی اور سب سے طاقتور جائے پناہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ اگر تمہیں دنیا کی ٹھوکریں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی طرح طرح کے ظلم و ستم ستا رہے ہیں، اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ کہہ دو کہ میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، میں رب الناس کی پناہ لیتا ہوں، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حقیقی معبود ہے۔ کس سے پناہ؟ فرمایا جو تمہارے ظاہر باہر فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ میں آؤ، وہ تمہیں ان سے بھی پناہ دے گا۔ اور جو تمہارے اندر فتنے ہیں، من شر الوسواس الخناس، فرمایا جو چھپ چھپ کے تمہارے دلوں میں فتنے ڈالتا ہے۔ دین کا یہ حکم پتہ نہیں آج قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، یہ وراثت والا مسئلہ پتہ نہیں، سود، آج سود سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سود کے بغیر تو آج دنیا نہیں چل سکتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، پردہ 21ویں صدی میں پردہ، تو اب دبئی میں جا کے پردہ کریں گے، امریکہ میں بیٹھ کے پردہ کریں جی۔ اب دیکھیں نا جی، اتنی بڑی کوٹھی میں اور اتنے بڑے ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں، منسٹر سے لینا دینا میں پردہ کریں۔ من شر الوسواس الخناس، فرمایا جو بھی خناس چھپ چھپ کے تمہارے دل میں دین کے کسی حکم کے بارے میں، دین کی کسی ہدایت کے بارے میں، محمد مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہونے والی کسی تعلیم کے بارے میں دل میں وسوسہ ڈالے، رب کی پناہ میں آ جائے گا۔ وہ رب ہی تمہیں ان وسوسوں سے پناہ دے سکتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، فرمایا یہ وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ من الجنہ، جنات بھی ڈالتے ہیں، شیطان بھی انہی میں سے ہے، والناس، اور بعض انسان بھی یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور آج کا المیہ یہ ہے کہ دین کے نام پر بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے خود کو اسکالر